بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ معزز ناظرین و سامعین اکرام، السلام علیکم۔ ہم آپ کو قلم کلام چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارا آج کا موضوع ہے الصلاۃ یعنی نماز، حصہ اول۔ اپنے موضوع کی طرف آنے سے پہلے آپ سے ایک درخواست ہے۔ اگر ابھی تک آپ نے قلم کلام چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں، بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری تمام ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اس کے علاوہ ان ویڈیوز کو نوجوانوں اور طالب علموں کو بھی شیئر کر دیا کریں، ممکن ہے کسی کے لیے مفید ہو جائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو حقیقی اسلامی معاشرہ قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا فرمایا ہے تاکہ تم متقی یعنی پرہیزگار بن جاؤ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 21۔ عبادت کے معنی ہے بندگی کرنا، جبکہ اصطلاحی طور پر عبادت سے مراد وہ اعمال ہیں جو کوئی بھی شخص دائرۂ اسلام میں داخل ہونے کے بعد اللہ کے احکامات کی تعمیل میں سر انجام دیتا ہے، عبادت کہلاتا ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ عبادت کا خاص مقصد اللہ تعالیٰ کے لیے تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ عمومی طور پر دین اسلام جو کہ عبادات کا مجموعہ ہے، اس کی بنیاد 5 ارکان پر ہے۔ یہ 5 ارکان ایمان، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج پر مشتمل ہے۔ اس سے قبل ہم ایمان اور اس کی 6 بڑی اقسام کا ذکر کر چکے ہیں۔ انشاءاللہ آج ہم نماز کا بیان کریں گے۔ صلاۃ یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ صلاۃ کے معنی دعا، رحمت، استغفار، ثناء اور برکت وغیرہ بھی لیے جاتے ہیں، اور اردو میں اسی کو نماز بھی کہتے ہیں۔ اصطلاحی معنی میں اس سے مراد اللہ تعالیٰ کا وہ خاص طرز ذکر جس میں اس کی خالص بندگی کا اظہار ہوتا ہے، نماز کہلاتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، تو میری عبادت کرو اور میرے ذکر یعنی یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 14۔ لہٰذا ہر مسلمان کو یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ نماز قائم کرنے کا مطلب اللہ کا ذکر اور اس کی یاد دہانی کا ایک خاص طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نماز کو دن اور رات کے مقررہ اوقات میں فرض کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، پھر جب تم نماز پوری کر لو تو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے اللہ کو یاد کرو، پھر جب خوف جاتا رہے تو نماز قائم کرو، بے شک مومنوں پر مقررہ وقت میں نماز پڑھنا فرض ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 103۔ نماز شب و روز میں 5 وقت پر ادا کی جاتی ہے۔ نمازوں کے اوقات فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، نماز قائم کرو سورج کے ڈھلنے کے بعد رات کے تاریک ہونے تک، اور فجر کے وقت قرآن پڑھنا، بے شک فجر کے وقت قرآن پڑھنا مشاہدہ کیا جاتا ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 78۔ اس آیت میں سورج کے ڈھلنے سے لے کر رات کے تاریک ہونے تک اس دوران 4 نمازیں آتی ہیں۔ ظہر، عصر، مغرب اور عشاء آ جاتی ہے، جبکہ فجر کا وقت سورج کے طلوع ہونے سے پہلے تک کا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر کیجئے ان باتوں پر جو یہ کرتے ہیں،
اور اپنے رب کی پاکی بیان کریں اور حمد بیان کیجیے، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے، اور رات میں اس کی پاکی بیان کریں اور دن کے اطراف میں بھی، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش رہیں۔ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 130۔ اس آیت مبارکہ میں فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نماز کا بیان آ گیا ہے، اور اس حمد و ثنا اور اللہ کا ذکر بطور خاص نماز قائم کرنے کا مقصد اطمینان قلب اور سکون و خوشی ہے، اللہ کی رضا کا حصول ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور اپنے رب کو دل ہی دل میں عاجزی اور خوف سے اور پست آواز کے ساتھ صبح و شام یاد کرتے رہو اور غافلوں میں سے نہ ہونا۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 205۔ اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہونا اور نماز نہ پڑھنا انسان کا غفلت کے زمرے میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بالخصوص اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بالعموم تہجد یعنی رات کے نوافل کا بھی نہ صرف ذکر کیا ہے بلکہ اس کی اہمیت کو بھی بیان کر دیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور رات کے بعض حصے میں تہجد کے نوافل ادا کرنا آپ کے لیے سبب ہے ثواب کا، قریب ہے کہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود میں داخل فرما دے۔ سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 79۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بالخصوص نماز اور تہجد مقام محمود میں داخل ہونے کا ذریعہ ہے، اور بے شک جو مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے گا وہ بھی بلند مرتبے پائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، بے شک نماز اگلی نماز کے درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہے، جب تک کہ کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز کی اہمیت سے متعلق فرمان ہے، نماز دین کا ستون ہے، جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے دین کو گرا دیا۔ آج کی اس ویڈیو میں عبادات اور صلات کے معنی بیان کیے گئے ہیں۔ نماز قائم کرنا دراصل اللہ کا ذکر قائم کرنا ہے۔ اس کے بعد نماز پنجگانہ کے اوقات اور وقت پر نماز پڑھنے کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ نماز مصائب میں صبر اور عمومی طور پر سکون قلب اور اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے۔ نماز نہ پڑھنا اللہ کے ذکر سے غفلت کا سبب ہے۔ نماز دین کا ستون ہے، جس نے نماز کو چھوڑ دیا یعنی اس نے دین کو گرا دیا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہماری کوتاہیوں کو معاف کر دے اور ہمیں نماز پنجگانہ کے ساتھ سچا نمازی بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ الحمدللہ ہمارا آج کا درس مکمل ہوا۔ انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں الصلاۃ یعنی نماز کا باقی حصہ بیان کیا جائے گا۔ اگر ابھی تک آپ نے قلم کلام چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک بھی کر دیں اور شیئر بھی کر دیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔